اور قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ جیسے سپاہی جس فوج میں ہوں وہ دنیا کے چنگیزوں کو رون ڈالتے ہیں. کیسر و کسرا ان کی پکار سے لرز جاتی ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، صحراؤں کے دل جس سے بہل جائیں وہ طوفان. مگر آج جس غلط فہمی کا ہم شکار ہیں وہ یہ کہ اقبال صرف ایک انسان کا نام تھا. اقبال ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے. اقبال فلسفہ خودی ہے. اقبال بانگے درا ہے. اقبال بال جبریل ضرب کریم ہے. اقبال مشرق کا بھی اقبال ہے، اقبال مغرب کا بھی اقبال ہے. اقبال فلسطین کشمیر بوسنیا افغانستان کا بھی اقبال ہے. جب میں یوں کہوں کہ اقبال عرش والے کا زمین والوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے تو اس میں کچھ غلط نہ ہوگا. جن لوگوں نے یہ ملک 50 لاکھ شہداء کے خون کے سائے میں بنا، آج پاکستان کو سیکولر ریاست کہنے والوں کے لیے میں ان کی سوچ پر فاتحہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کیا وہ جب آج دیکھتے ہوں گے ان کا لہو آپ سے مجھ سے آج چیخ چیخ کر سوال کر رہا ہے کیا یہ تھا وہ پاکستان جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا. حاضرین کرام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو بننے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی. میرا عزم اتنا بلند ہے مجھے پرائے شعلوں کا ڈر نہیں. میرا عزم اتنا بلند ہے مجھے پرائے شعلوں کا ڈر نہیں. مجھے خوف آتش گل سے ہے کہیں اس چمن کو جلا نہ دیں. واحد اسلامی طاقت، واحد اسلامی ایٹمک طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، میرا آپ سے سوال ہے، ہم نے بغداد کے نہر پہ شہریوں کو کیوں مرنے دیا؟ ہم نے فلسطین کی بہنوں کے بے گور و کفن لاشوں پر اپنے ہونٹوں کو کیوں سی لیا؟ ہم نے ہندوستان کی بے ایمانہ مظالم کشمیریوں پر بے ایمانہ مظالم کو قدرت کا فیصلہ کیوں قرار دیا؟ اخوت و بھائی چارے کے میثاق مدینہ پر یقین رکھنے والوں، امت محمدی کے جوانوں، کیا تمہیں اقبال کے الفاظ تمہاری سماعتوں میں نہیں گونجتے کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں. تو ہندوستان کا پیر و جوان بے تاب ہو جائے.